کبھی کبھی زندگی میں دکھ اور غم ہمیں بہت بھاری لگتے ہیں اور کوئی بات ہمارے دل کو اسٹرائک کرتی ہے اور ہماری آنکھوں میں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ ہم اپنے یہ آنسو تمام لوگوں سے چھپاتے ہیں، ہم انہیں اپنے یہ آنسو نہیں دکھانا چاہتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہی آنسو اگر ہم اپنے رب کے سامنے بہائیں تو یہ ہمارے لیے ایک عبادت بن جائے گا۔ رونا ایک فطرتی عمل ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنا دکھ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کریں۔ کائنات کا ایک بھی پتا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا، تو کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی اب تک پہنچ کیسے سکتی تھی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہتے؟ اگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے کوئی، اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اس کی مرضی سے کوئی پرابلم آپ تک آیا ہے، کوئی تکلیف آپ تک آئی ہے، کسی کی کوئی نیگیٹو بات، کسی کی کوئی بری بات اگر آپ تک پہنچی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے وہ بات بیان کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کو ڈسکرائب کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ فلاں فلاں معاملہ پیش آیا، یا یہ اس انسان نے، اس نیگیٹو انسان نے میرے ساتھ یہ بیہیو کیا۔ آپ وہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے رونے کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بات سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ حالات پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان حالات سے آپ کو باہر نکالیں گے۔ لوگوں کے سامنے، کسی کے بھی سامنے جا کر اگر آپ روئیں گے، اپنے پرابلمس کا اظہار کریں گے، تو لوگ آپ کی بات کو انجوائے کریں گے، لوگ آپ کو حقیر جانیں گے، آپ ان سے مدد مانگیں گے، وہ آپ سے گریز کریں گے، اور اس سے آپ کا دل اور ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا اپنا دل یا اپنا دل کا غم، اپنا دکھ، اپنی پریشانی اپنے اللہ تعالیٰ کو بتائیے، جو آپ کے لیے کچھ کر بھی سکتا ہے۔ دنیا کے لوگ آپ کی مدد نہیں کر سکتے، وہ صرف اور صرف آپ کی بات کا مزہ لیں گے، وہ صرف اور صرف آپ کو حقیر جانیں گے۔ ایسے میں اپنا تمام دکھ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنے سے نہ صرف یہ کہ ہم ہلکا محسوس کریں گے، بلکہ یہ ایک عبادت بھی ہوگی۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے پلٹنے کا منتظر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس تک آئے اور آ کر اپنے دکھ اللہ تعالیٰ کو بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ جسے میں دوں، اور ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ جس کی توبہ میں قبول کروں۔ اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے ہر دم تیار ہیں، لیکن کیا ہم بھی لینے والے ہیں؟ کیا ہم مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی اپنے غموں کا اظہار کریں اور اسی سے ہی مدد مانگیں، اسی سے ہی طلب کریں۔ اپنا غم دوسروں کو مت دکھائیں۔ جب آپ دوسروں سے ہیلپ مانگیں گے، چاہے وہ فائنینشیل ہیلپ بھی ہو، وہ آپ کو ایک آدھ دفعہ تو ہیلپ آؤٹ کر دیں گے، لیکن وہ آپ سے چڑ جائیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، ہزاروں لاکھوں دفعہ مانگیے، ایک سے بڑھ کر ایک چیز مانگیے، وہ کبھی آپ سے نہیں چڑیں گے۔ اس لیے کسی بھی انسان کے سامنے اپنا دکھ بیان کرنے سے گریز کیجیے، اور اپنا دکھ اور اپنا رونا اللہ تعالیٰ کو دکھائیے۔ اپنے دکھ اور اپنے غم کو اپنے لیے عبادت کا وقت بنائیے۔ جو رونا یا جو دکھ اور جو تکلیف آپ کو پہنچی ہے، وہ تکلیف اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس تکلیف سے باہر نکال سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کسی اور کو مت دکھاؤ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ میں اپنا غم صرف اور صرف آپ کو دکھاؤں گی، آپ کے سوا کوئی اس قابل نہیں کہ اسے دکھایا جائے، کیونکہ نہ تو لوگوں نے وہ حالات بھیجے اور نہ ہی وہ ان حالات کو بدل سکتے ہیں۔ تو ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکاریں گے اور اسی سے ہی مدد چاہیں گے۔ یہی اسلام ہے اور یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ رونا ایک کمزوری ہے، لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ جب آپ روتے ہیں تو رونے سے آپ کے جسم میں سے ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ جب ٹینشن ختم ہوتی ہے تو آپ عملی طور پر کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ رونا ایک کمزوری ہے اور اپنے رونے کو اور اپنے غم کو اپنے اندر ضبط کرتے رہتے ہیں تو آپ کا دل بیمار پڑ جاتا ہے، آپ کا دل اس بوجھ کو مزید نہیں اٹھا پاتا اور آپ اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن جو انسان رو لیتا ہے وہ اپنا غم بہا دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کا دل ریلیکس ہو جاتا ہے اور وہ عملی طور پر کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اس حالات سے، ان پرابلم سے باہر نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بنا پاتا ہے۔ تو اپنے رونے کو بالکل بھی شرمندگی کا باعث نہ سمجھیے، اپنے رونے کو اپنی تحقیر نہ سمجھیے، بلکہ یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں رونا۔